السلام علیکم۔ بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی۔ سپریم کورٹ میں ایک نیا تماشا شروع ہو گیا ہے، تماشا، اور یہ تماشا وہی ہے جو شوکت عزیز صدیقی نے ہمیں بتا دیا تھا۔ یہ وہی تماشا ہے۔ جسٹس عمر عطا بندیال قائم مقام چیف جسٹس بنے ہیں اور ان سے اتنی سی باتیں بھی برداشت نہیں ہو رہی۔ قاضی فائز عیسیٰ جو ہے نا، وہ کہتے ہیں نا، میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح۔ یہ کانٹے کی طرح ان کو کھٹک رہا ہے کہ یار ایک ہماری سوچ نہ رکھنے والا، انڈیپینڈنٹ سوچ رکھنے والا اپ رائٹ جج جو ہے وہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بن جائے، اور ہم سارے جو ہے نا وہ کاسا لیسی کرنے والے ادھر بیٹھے ہوں، اور ایک جج جو ہے نا وہ سپریم کورٹ ہماری آنکھوں کے سامنے بن جائے۔ ثاقب نثار کی سوچ رکھنے والے ججوں، سن لو، وہ وقت قریب آ پہنچا ہے جب تخت گرائے جائیں گے، جب تاج اچھالے جائیں گے۔ اب اس طرح کی تمہاری دیر تک یہ باتیں جو ہے نا وہ قائم نہیں ہو سکتی۔ اتنے افسوس کی بات ہے، دکھ کی بات ہے کہ سپریم کورٹ جیسی بڑی عدالت، جس کا ایک ڈگنیٹی ہے، جس کا ایک وقار ہے، جس کی ایک عزت ہے، وہ آپ نے ایک گاؤں کی پنچایت بنا دی ہے۔ جیسے گاؤں کی ایک پنچایت ہوتی ہے نا، اوے 10 بندے ادھر ہو جاؤ تو 10 ادھر ہو جاؤ، 10 نے کیتا ہے کہ نہیں کیتا، وہ حساب تم کر رہے ہو۔ قاضی فائز عیسیٰ کو ایک درخواست گئی ہے، وہ سینئر ترین جج ہیں، عطا بندیال صاحب آپ کے بعد وہ سینئر ترین جج ہے۔ اس کے پاس ایک درخواست گئی ہے کہ جی آئے دن صحافیوں کو اٹھا لیا جاتا ہے، ہراساں کیا جاتا ہے، ہمیں میڈیا مالکان صحیح تنخواہیں نہیں دیتے، ہمارے ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے، تو برائے مہربانی اس کے اوپر کوئی کارروائی کی جائے۔ تو وہ کارروائی انہوں نے کی ہے، انہوں نے نوٹس دیا ہے، انہوں نے طلب کر لیا ہے، نام نہاد ایف آئی اے کے چیئرمین کو طلب کیا ہے، پیمرا کو طلب کیا ہے، جنہوں نے یہ ذاتی پابندیاں لگائی ہیں، کوئی قانون نہیں ہے، ذاتی پابندیاں لگائی ہوئی ہیں، ان کو طلب کر لیا ہے 26 اگست کو۔ اور آپ کو جو ہے نا وہ مروڑ اٹھ رہے ہیں کہ جناب یہ قاضی فائز عیسیٰ نے کیسے کر دیا؟ وہ بھی تو جسٹس ہے، وہ بھی تو سپریم کورٹ کا جسٹس ہے، اور تم نے صرف بیچ میں یہ اتوار گزری ہے اور آج آپ نے ایک عدالت لگا لی، اپنی پنچایت لگا لی ہے، اور آپ نے کہا جی کہ قاضی فائز عیسیٰ نے جو فیصلہ کیا ہے وہ غلط ہے اور اس کو میں سسپینڈ کرتا ہوں۔ بھائی میں نے تو سنا ہے کہ سپریم کورٹ نیچے والی عدالتوں کے فیصلے سسپینڈ کرتی ہے، ہائی کورٹ کی عدالتیں سسپینڈ کرتی ہے، نیچے سیشن کورٹ کے فیصلے سسپینڈ کرتی ہے۔ آپ اپنے ہی بھائیوں کے اوپر لگ گئے اور اپنے ہی نشیمن پہ گراتے ہیں بجلیاں۔ آپ نے تو وہ مثالیں قائم کر رہے ہیں کہ جو پہلے ماضی میں اس طرح کی نہیں ہوئی۔ ٹھیک کہا ہے حامد خان نے کہ یہ جتنے ایسے جج ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ کے مورے ہیں، مورے۔ اس سے بڑی اور توہین تمہاری نہیں ہو سکتی۔ تمہیں تو یہ الفاظ سن کے ہی جو ہے نا وہ شرم سے ڈوب جانا چاہیے تھا کہ یار ہمارے خلاف سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے جو نمائندے ہیں ان کے کیا خیالات ہیں۔ بالکل ٹھیک خیالات ہیں۔ مورے سے بھی آگے بڑا لفظ ہونا چاہیے جو حامد خان نے استعمال کیا ہے۔ اب وکلاء ایسے آرام سے نہیں بیٹھیں گے کہ آپ جو مرضی کرتے جائیں۔ نواز شریف کو گھر بھیج دیا ہے تو کوئی نہیں بولا، اور جناب جو مرضی آپ کرتے جائیں۔ آپ کو نے اگر 5 ججوں کا بینچ بنانے کی تک کیا تھی؟ کیا تک تھی آپ کی؟ اس نے بلایا ہے نا، اس نے قاضی فائز عیسیٰ نے بلایا ہے، اس نے کہا آؤ بھئی ایف آئی اے والے بتاؤ آپ یہ زیادتیاں کرتے ہو جو اس درخواست میں لکھی ہوئی ہیں؟ آؤ آئی جی اسلام آباد، آؤ بتاؤ تم یہ ان کے جو گرفتاریاں ہو جاتی ہیں تم کیوں نہیں ان کو کرتے؟ تو انہوں نے پوچھا ہے نا، انہوں نے کون سا کو پھانسی چڑھا دی ہے کسی کو؟ لیکن آپ ہیں کہ جناب آپ سے اتنی سی بات بھی برداشت نہیں ہوتی، اور آپ کو وکیلوں کی یہ پرسوں والی
کانفرنس نہیں یاد کراچی والی جس میں انہوں نے آپ کو دھو کے رکھ دیا ہے کہ آپ کس طرح کام کر رہے ہیں پاکستان میں. اتنے بڑے عہدوں پہ پہنچ کے بھی آپ کی سوچ اتنی ہے، اتنی چھوٹی سوچ ہے آپ کی، اتنی چھوٹی سوچ ہے. بھئی اس نے آرڈر کیا ہے. ابھی آج اس بینچ کے بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ اور پھر ضرورت کر کے آپ نے پھر اس کے 26 کی بجائے کہ کہیں وہ پھر اٹھا نہ لے، پھر آپ نے 25 آگے پھر فیصلے کے لیے رکھ دیے. 26 کو کیس ہے، آپ ایک دن پہلے فیصلہ کرنا چاہتے ہیں تو کریں. لیکن ہم وکلاء کے نمائندہ قاضی آپ کے پاس افریدی صاحب پیش ہوئے ہیں، لطیف افریدی صاحب، جو اس وقت ہمارے سپریم کورٹ کے صدر ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی ہمیں آپ کے اندر تقسیم نظر آ رہی ہے، آپ یہ غلط کر رہے ہیں. آپ کو اس میں ہوا کیا ہے؟ اس نے اگر رپورٹ طلب کر لیے تو کیا ہو گیا ہے؟ لیکن نہیں، آپ کے پاس بھی جسٹس شوکت عزیز صدیقی کا کیس تھا. وہ منتیں کرتا رہا کہ جناب میرا کیس لگا دو، ریٹائرمنٹ سے پہلے لگا دو، کوئی ہاں یا نہ فیصلہ تو کر دو. حامد خان نے کہا ہے کہ یہ نیا طریقہ انہوں نے اپنا لیا ہے سپریم کورٹ نے کہ کیس جی کھڈے لین لا دیو، بس باہر کڈو ہی نہیں، نہ کڈو باہر تاکہ بدنامی نہ ہو. تو اس سے زیادہ تمہاری بدنامی ہو رہی ہے. اور وکلاء نے 9 ستمبر کو دم دم مست کلندر کا اعلان کر دیا ہے. اور آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کو چھوڑ دیا جائے گا، نہیں، وکلاء کی تاریخ ایسی نہیں ہے کہ آپ کو چھوڑ دیا جائے. ہم بھی سینئر سپریم کورٹ کے وکیل ہیں، 35-36 سال سے یہاں وکالت کر رہے ہیں. ہم نے تو اپنی آنکھوں سے یہ والے مناظر نہیں دیکھے جو عطا بندیال صاحب آپ کر رہے ہیں. آپ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں کر رہے ہیں. اور آپ سن لیں پھر وکیل کیا کہتے ہیں کہ ہم کریں بات دلیلوں سے تو رد ہوتی ہے، اور ان کے ہونٹوں کی خاموشی بھی سند ہوتی ہے، اور سر سے گزرا ہی چلا جاتا ہے وہ پانی کی طرح، جانتا بھی ہے کہ برداشت کی حد ہوتی ہے. اس دن سب وکلاء نے کہہ دیے کہ اب ہم اور برداشت نہیں کریں گے. اتنی معمولی سی بات بھی آپ برداشت نہیں کر سکتے. آپ دوسروں کو درس دیتے ہیں کہ بھئی صبر کرنا چاہیے اور یہ ہے اور وہ ہے، ایسی باتیں کرنی چاہیے. آپ اتنی سی بات بھی نہیں برداشت کر سکتے. شوکت عزیز صدیقی کو آپ نے بغیر سنے ڈسمس کیا ہے. اور آپ اگر بینچ بنانا ہی تھا، کوئی بہت ضروری ہو گیا تھا، اول تو ضروری نہیں تھا، تو پھر جنہوں نے سوو موٹو نوٹس لیا ہے ان کو تو بیچ میں رکھیں. آپ نے اپنی پسند کا سب سے جونیئر جج جو پرسوں آپ نے جج لگایا ہے اس کو اتنے بڑے اہم بینچ میں بٹھا دیا ہے، اور سینئر ترین جج کو اس میں سے نہیں بٹھایا. تو یہ ہم دیکھ نہیں رہے اپنی آنکھوں سے؟ ہم کوئی اندھے ہیں؟ ہم یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں، اس لیے ہم چپ نہیں رہیں گے. اب آج جو یہ تماشا لگایا ہے نا عدالت میں، تماشا یہ پوری قوم نے دیکھا ہے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ ہماری جو پاکستان بار کونسل ہے اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن ہے، وہ اس تقسیم کو بچائے جو جج تقسیم ہوئے ہیں، اور 25 تاریخ کو سارے نمائندے وہاں پہ پیش ہوں اور ان کو بتائیں کہ جی یہ آپ غلط کر رہے ہیں. غلط کو غلط کہنے والا ہونا چاہیے. میں زہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا کاند. ہم زہر کو شکر کاند نہیں کہہ سکتے کہ یہ شکر کاند ہے. ہم منہ پہ صحیح بات ضرور کہیں گے. آپ عوام بیچارے غریبوں کے جو کیس لگے ہوئے ہیں 40 سال سے پینڈنگ پڑے ہیں، اور آپ کو اپنی انا کے مسئلے لے کے بیٹھے ہیں. آپ انا کے مسئلے، اس لیے 15 لاکھ روپے تنخواہیں لیتے ہیں. آپ 15 لاکھ تنخواہیں ہیں تمہاری، 8 لاکھ روپے تمہاری پینشن ہے. یہ جو بھی آج جسٹس عمر بطیال صاحب آپ نے یہ کام کیا ہے،
یہ غلط ہے، یہ غیر قانونی ہے، یہ غیر آئینی ہے، یہ عدلیہ میں تقسیم کے برابر ہے، اور پھر آپ نے اس آرڈر کو جو سسپینڈ کیا ہے یہ غیر ضروری ہے اور اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ 26 تاریخ کو اگر ان کے جواب آ جاتے یا پیمرا کا چیئرمین طلب ہو جاتا یا FIA کا چیئرمین طلب ہو جاتا تو قیامت نہیں آ جانی تھی۔ اگر وہ قاضی فائز عیسیٰ سو موٹو ایکشن نہیں لے سکتا تو آپ بھی تو ابھی چیف جسٹس نہیں بنے، آپ کیسے لے سکتے ہیں؟ اس لیے حامد خان صاحب نے جو آواز دی ہے، لطیف افریدی صاحب جو آواز لگا رہے ہیں، اور جو ہمارے وکلاء کے نمائندے آواز لگا رہے ہیں، وہ سب جو ہے وہ اس صورتحال کو دیکھیں اور ان کو کہیں کہ یہ کسی کے اشاروں پہ کام نہ کرے، اللہ کا خوف کریں اور انصاف سے کام لے۔ تمہیں کسی کی دشمنی تمہیں انصاف سے دور نہ کر دے۔ بہت غصہ ہے، میں نے ابھی بہت قابو کیا ہوا ہے، بہت قابو کیا ہوا ہے۔ اپنے ہی نشے من پہ گراتے ہیں بجلیاں۔ آج جو کہا یہ عمر عطا بندیال صاحب نے کیا ہے، یہ 100% میں کہہ رہا ہوں یہ غلط ہے، غیر قانونی ہے۔ ججوں کو تقسیم کرنے کی بات ہو رہی ہے، اس میں جب جج تقسیم ہوں گے تو نیچے تک اس کی تقسیم جائے گی۔ یہ بالکل آپ 2 دن صبر کر سکتے تھے، 2 دن صبر کر سکتے تھے۔ لیکن آپ کے بارے میں بھی حامد خان نے کہا ہے کہ جو چیف جسٹس گلزار صاحب جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا بڑا مورا ہے اور تم بھی اسی کے پیروکار ہو۔ سب ثاقب نثار کی لگائی ہوئی جو بوٹیاں ہیں جو اب درخت بن رہے ہیں، اسی کی پودے ہیں جو اب درخت بن رہے ہیں۔ آپ کتنے وکلاء کو کنٹیمپٹ کا نوٹس بھیجو گے؟ بھیجو۔